یہ واقعہ تقریباً 2000 قبل مسیح کا ہے۔ طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو اپنی طاقت، قوت اور جسمانی ساخت میں دنیا کی سب سے برتر تھی۔ ان لوگوں کی جسامت شاندار، رنگت سرخ و سفید اور وجاہت بے مثال تھی۔ یہ مال و دولت کی کثرت، شان و شوکت، اعلیٰ تمدن اور دنیا کی تمام آسائشوں سے مالا مال تھے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم کسی اور ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، ورنہ کسی اور قدیم مذہبی یا تاریخی کتاب میں ان کی تفصیلات دستیاب نہیں۔ اس قوم کی تصویر یا تو قرآن حکیم کے بیانات سے سامنے آتی ہے یا پھر ان آثار سے جو ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیے۔ مورخین کے مطابق عاد نامی ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی اولاد اور اس سے جڑی قوم کو قوم عاد کہا جانے لگا۔ یہ اعرابی لوگ عظیم ستونوں پر قائم شاندار محلات میں رہتے تھے۔ قرآن نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والی ارم کہا ہے۔ ارم ان کا نہایت حسین اور شاندار شہر تھا جس کے آثار میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت ہوئے۔ یہ علاقہ آج کل سلطنت عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان ایک عظیم صحرا پھیلا ہوا ہے جو عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک جاتا ہے۔ اس صحرا کو صحرائے الاحقاف کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ تقریباً 65 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے۔ یہاں سفید اور باریک ریت کے اتنے اونچے ٹیلے ہیں کہ کسی بھی چیز کو لمحوں میں نگل جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی زمانے میں یہی علاقہ سرسبز و شاداب اور خوشحال تھا جہاں یہی قوم عاد آباد تھی۔ آج یہی علاقہ اللہ تعالیٰ کی ایک کھلی نشانی اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ قرآن میں ذکر ہے وہ ارم ستونوں والی جن جیسی کوئی اور قوم ملکوں میں پیدا نہ کی گئی۔ بعض مفسرین کے مطابق ارم دراصل عاد کے دادا کا نام تھا جس کے ان کے نسب نامی میں درج ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض مورخین کے نزدیک ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں جو قدیم شہر دریافت ہوا اس کی فصیل پر تقریباً 30 بلند ستون تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد بن عاد نے بسایا تھا جو اس قوم کا سب سے عظیم بادشاہ تھا۔ جسمانی طاقت اور شان و شوکت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس قوم نے تعمیرات میں وہ معیار قائم کیا جس کی مثال دنیا میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے یہ جگہ تاریخ میں شداد کی جنت کے نام سے مشہور ہوئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بجائے اسی دنیاوی جنت کو اختیار کریں۔ لیکن جب محلات مکمل ہوئے اور شداد اپنے امراء کے ساتھ داخل ہونا چاہتا تھا تو اللہ کا عذاب آیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ان کے محلات مسمار کر دیے گئے۔ قرآن کی آیت میں بھی اس خاص عذاب کا ذکر ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب شداد نے جنت کی صفات سنی تو زمین پر ویسی ہی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عدن کے صحرا میں تعمیرات شروع کی اور 300 سال تک دن رات کام ہوتا رہا۔ آخرکار ایک عظیم شہر تیار ہوا جس میں باغات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ اس وقت شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی جب وہ اپنی قوم کو جنت دکھانے لے جا رہا تھا اور دروازے کے قریب پہنچا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ شداد اپنی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلی قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی وہی قوم عاد تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نہایت زور آور اور بہادر لوگ تھے لیکن سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام آئے ہیں جیسے صدا، سمود اور ہرا۔ بعض مورخین کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کے معبودوں کی طرح 5 بت تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب ان کی بدعمالیاں انتہا کو پہنچی تو اللہ نے انہی میں سے ایک نیک اور صالح شخص کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ تھے حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی معزز شاخ خلود سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت حسین، وجیح اور معزز شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، بھائیو صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سردار بولے، ہود تم ہمیں بے وقوف اور جھوٹے لگتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ڈراتے ہو۔
حضرت ہود علیہ السلام نے 50 برس سے زیادہ عرصہ مسلسل انہیں سمجھایا، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، کبھی طوفان نوح کا ذکر کیا، کبھی آنے والے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے اور کہتے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے۔ قوم عاد کے 13 قبیلے تھے جو عمان سے یمن تک آباد تھے۔ ان کے علاقے سرسبز کھیتوں، باغوں، میٹھے چشموں اور نہروں سے بھرے تھے۔ ان کی مضبوط جسامت اور طاقت نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل جدوجہد کرتے رہے، مگر وہ آپ کو جادوگر اور پاگل کہتے تھے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا، یہ جلد ہی اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ عذاب کا آغاز اس طرح ہوا کہ بادلوں کو بارش سے روک دیا گیا، چشمے خشک کر دیے گئے، سرسبز زمین ویران ہو گئی، مویشی مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ یہ قحط 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کی تکلیف دیکھ کر مسلسل نصیحت کرتے، اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت بڑھائے گا۔ لیکن وہ جواب دیتے، ہود، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم نہ اپنے معبود چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ لگتا ہے تمہیں کسی معبود نے پاگل کر دیا ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ مشکل وقت میں لوگ بیت اللہ جا کر دعائیں مانگتے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سردار مکہ گئے اور بارش کے لیے دعا کی۔ دعا کروانے والا قیل بن عنبر تھا۔ اللہ نے انہیں 3 بادل دکھائے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ آسمان سے ندا آئی، ایک کا انتخاب کرو۔ قیل نے سیاہ بادل کو چنا، یہ سمجھ کر کہ یہ زیادہ بارش لائے گا۔ ندا آئی، تم نے ہلاکت کو پسند کیا ہے۔ سیاہ بادل ان کی بستیوں کی طرف آیا، قوم خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی، یہ تو بارش والا بادل ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہے۔ پھر 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی چلی، جس نے ہر جاندار، ہر مکان، ہر ستون کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس سے قوم عاد ہلاک ہوئی، اللہ نے صرف انگوٹھی کے برابر سوراخ سے بھیجی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا خبر اسی بادل میں عذاب نہ ہو؟ قوم عاد بھی تو یہی سمجھی تھی، مگر وہی ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے یہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ امت مسلمہ ان سے سبق لے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت، دولت اور نعمتیں عطا کی، لیکن جب وہ نافرمانی پر اڑ گئے اور اپنے نبی کی بات نہ مانی تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے۔ ہمیں بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔